آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کے کیپٹل دمشق سے حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ فلسطین پہنچا، اس قافلے پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ اس آدمی کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مسلمان دنیا کی سب سے پاورفل عورت بھی تھی۔ ایک آدمی یہ خبر لے کر واپس دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہنچا، اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح اس ظالم بادشاہ نے آپ کی بہن اور مسلمانوں پر ظلم کیے۔ اس عورت کا بھائی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ پوری مسلمان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور یہاں سے صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری شروع کی، اور کہا جاتا ہے کہ حملے سے پہلے صلاح الدین فلسطین کی ہسٹری کو غور سے پڑھنے لگا۔ بٹ ویٹ، فلسطین کو تو اس سے پہلے حضرت عمر نے فتح کر لیا تھا، تو پھر آخر فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کیسے؟ فلسطین یروشلم کا اسلام کے ساتھ بہت ہی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر۔ اور فلسطین کے اندر یروشلم وہ شہر ہے جسے دنیا کے 3 بڑے ریلیجن اپنی ہولی سٹی سمجھتے ہیں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، اللہ نے انہیں ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم پہنچایا، جہاں انہوں نے بیت المقدس میں کھڑے ہو کر اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی امامت کی، جس کے بعد یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تھے، مسلمان کبھی بھی یروشلم تک نہیں پہنچ سکے۔ اس زمانے کے فلسطین پر ایک بہت بڑی سپر پاور کا راج تھا، دی گریٹ رومن امپائر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ایک دن مسلمان پیغمبروں کے شہر یروشلم کو ضرور فتح کریں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومن اور پرجن امپائر کو کرش کر دیا تھا، اور مسلمانوں کی فوجیں سیدھا فل سپیڈ یروشلم کے پاس پہنچی اور یروشلم کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر یروشلم کا لیڈر رومن امپائر سے مدد کی بھیک مانگنے لگا، لیکن حضرت عمر نے رومن امپائر کی کمر ایسے توڑی تھی کہ رومن امپائر کے بادشاہ نے یروشلم کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ دیکھ کر یروشلم کے لیڈر نے اعلان کیا کہ اگر خلیفہ عمر خود میرے پاس آئے گا تو میں یروشلم بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو سرنڈر کر دوں گا۔ جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے فوراً مدینہ میں حضرت علی کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا اور خود یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔